اور میں آپ کو ایک اوریجنل لطیفہ سنا دوں. میں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ جناب وہ قادیانیوں کا فرنٹ مین. جی یہ آپ کا جو دعویٰ ہے یہ بالکل غلط ہے. آپ نے مجھ سے یہ کیوں نہیں پوچھا کہ کیسے آپ نے یہ دعویٰ کیا؟ جب اسلام سے ہی آپ نے خارج کر دیا تو پھر اس میں ہمارے مسلمانوں میں جو ہے انسان کافر اسی دن ہو جاتا ہے جس دن وہ فرقہ چھوڑ دیتا ہے. نہیں میری دعوے ہیں، آپ اینکر ہیں. اینکر کا تو مسئلہ ہے کہ وہ ایک ایک بندہ پوچھے یہ تو میں نے دلائل دیے ہیں وہ گمراہ ہے اور وہ مجھے گمراہ کہہ رہے ہیں. تو دعوت اسلامی والے تبلیغی جماعت کو 4 مہینے لگانے سے پہلے بھی گمراہ سمجھتے ہیں، بعد میں بھی. دل گارڈن گارڈن ہو رہا ہے، لبے سیری سا لگ رہا ہے، دل گارڈن گارڈن. اہل حدیث ان دونوں کو گمراہ سمجھتے ہیں. تو اس سے کیا فرق ہوتا ہے؟ آپ کوئی علمی بات کریں، کسی شخص نے وہ بات کی ہے تو یہ اس کا دعویٰ ہے. اس کی گمراہی پر میرے پاس 250 حوالے ہیں. کہ اپنی زنبیل کھول کہ ان باتوں کے ویڈیو میں جواب دے جو تو نے سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں. دیکھیں بٹی صاحب، ہمارا دماغ خراب نہیں ہے کہ ہم کسی بندے پر الزام لگا رہے ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ قادیانیوں کا فرنٹ مین ہے. قادیانی کہتے رہے میں نے چشتی رسول اللہ اشعری رسول اللہ پڑھ کے انہوں نے چولہا لا کے رکھ دیتی ہیں. ہم ذمہ داری سے مرزا صاحب کی جو ویڈیوز ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے ہم کہتے ہیں کہ مرزا صاحب نے جتنا قادیانیت کو پروموٹ کیا اتنا کسی نے نہیں کیا ہے. اور ایک قادیانی تو تمہارا ابا تھا، حنفی بریلوی، حنفی دیوبندی، حنفی قادیانی. قادیانی بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھتے ہیں اور ہم الحمدللہ بخاری اور مسلم میں جو نماز کا طریقہ لکھا ہوا ہے اس کے مطابق نماز پڑھتے ہیں. اور ہم چیلنج کر کے کہتے ہیں کہ مرزا کبھی قادیانیوں کے ساتھ مناظرہ اور بحث کر کے دکھائے. یہ بتائیں کہ ان کی آؤٹ پٹ کیا ہے؟ یہ تو جس مناظرے میں بیٹھتے ہیں یہ تو چشتی رسول اللہ اور تھانوی رسول اللہ کے اوپر ہی پھنس جاتے ہیں. یہ مناظرہ بھی نہیں کر سکتے قادیانیوں کے ساتھ. آپ لوگ تو پوری زندگی بابوں سے منہ چھپاتے رہیں گے. آپ لوگوں کا حال یہ ہے کہ لوگ اپنی اولاد کے کرتوت کی وجہ سے منہ چھپاتے ہیں نا. آپ لوگ وہ روحانی اولادیں ہو کہ جو اپنے بابوں کے کرتوتوں کی وجہ سے منہ چھپاتے پھرتے ہو. وجہ یہ کہ ان کی ایک ویڈیو ہے جس میں یہ کہتے ہیں کہ قادیانی جو ہیں یہ اہل قبلہ ہیں اور قیامت والے دن ان کے چہرے، ان کے جو اعضائے وضو ہیں وہ چمک رہے ہوں گے. وہ تو دجال کہتے ہیں مرزا. نہیں ایک سیکنڈ، صرف قادیانی دجال کو دجال کہنا کافی نہیں ہے. جب تک چشتی دجال، تھانوی دجال ان کو آپ برا نہیں کہو گے نا اس وقت تک ہم آپ کی ختم نبوت کے عقیدے کے اوپر شک کریں گے. بہت چنگا نام ہے مرزا وہ تو کہتے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ایک ہوتی ہے کہ اچانک یہ کہے کہ مرزا بہت اللہ کا ولی ہے تو اس کو لوگ پھر مانیں گے. اور تو ہی اب ہے وہ بھی اکو کو جو پیچھو. یہی طریقہ ہوتا ہے نا کہ آپ سافٹ کارنر پہلے پیدا کریں پھر آہستہ آہستہ. بھائی جان ہم ساری ثابت کریں گے آر یو کامیڈی می کہ یہ بندہ اس پوائنٹ پر لے آئے پوری امت کو اور اپنے جو اس کے سننے والے ہیں کہ ان کے دلوں میں ہمدردی آ گئی ہے قادیانیوں اور وہ لوگ کہنے لگ گئے ہیں کہ یار ان کے خلاف تو ایک سیاسی بحث کے اوپر ان کو جناب گورنمنٹ آف پاکستان نے ایسا کیا ہے. اور بھائی میں تو قادیانیوں کو تمہاری جائز اولاد سمجھتا ہوں. چشتی رسول اللہ پارٹی، وہ دجال جس نے دعوے نبوت کیا امتی نبی ہونے کا، وہ تمہارا بزرگ تھا غلام احمد قادیانی. ہمارا کیا لینا دینا؟ ہم تو کوئی چشتی دجال ہو، کوئی تھانوی دجال ہو، کوئی شبلی دجال ہو، کسی کو نہیں مانتے. جو کہ پچھلے اتنے عرصے سے قادیانیوں کا مشن ہے پاکستان میں جس میں انہوں نے بڑے بڑے لوگوں کو خریدا اس کام کے لیے کہ تاکہ ہمارا سافٹ کارنر پیدا کیا جائے. جھوٹ بولو اور بولو، بولتے جاؤ اسی لپیٹتے جاؤں گے تواڈی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اس نے کہا ہے کہ جی ان کے چہرے قیامت والے دن چمک رہے ہیں. یہ انہوں نے مرزا صاحب نے میں کہا. آپ کو ابھی ویڈیو اس کے بعد دکھا دیتے ہیں، چیزیں دے دیتے ہیں. چلو 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 چلو. اچھا پھر انہوں نے کہا جی کہ قادیانیوں سے نکاح کرنا کیسے سے سوال ہوا. کہتے ہیں اصولی بات یہ کہ یہ اہل کتاب سے بہتر ہیں. ایک پورے کانٹیکسٹ میں یہ بات ہوئی تھی. انہوں نے جملہ اٹھایا ان کا، یہ دیکھو جی قادیانیوں سے پینے بڑھا رہے ہیں. میں نے ایک پوری بات کی تھی کہ قادیانی نبی الاسلام کو مانتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، بخاری کو مانتے ہیں، مسلم کو مانتے ہیں. عمل کرتے ہیں نہیں کرتے وہ تو دیوبندی بریلوی بھی نہیں کر رہے. بخاری مسلم میں تو رفع الیدین کے ساتھ طریقہ لکھا وہ نہیں کر رہے. لیکن ان کو دعوت دینا آسان ہے. یہودی تو نہ رسول اللہ کو مانتا ہے، نہ قرآن کو، نہ بخاری کو، نہ مسلم کو. ایک یہودی کو دین سمجھانا زیادہ آسان ہے یا قادیانی کو جو آلریڈی نبی اسلام کو مانے ہیں؟ ظاہر ہے. اس کانٹیکسٹ میں نے بات کی تھی کہ یہ ان سے بہتر ہے، ان تک بات پہنچائی جا سکتی ہے، ان کی آنے والی نسلوں کو آپ اسلام میں داخل کر سکتے ہیں. انہوں نے اس کو اٹھا کے پریزنٹ کیا کہ یہ تو پنگے بڑھا رہا ہے. تو پھر میں نے بھگا دیا. میں نے کہا اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے احکام شریعت میں کہ قادیانی ہو، دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، شیعہ ہو، نیچری ہو، یعنی سر سید احمد خان کے نیچر کے ماننے والے، یہ سب کے سب لوگ 1,00,000 دفعہ بھی اللہ کا نام لیں ذبیحہ مردار رہے گا. یہ مرتد واجب القتل ہے. البتہ یہود و نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے. تو میں نے کہا تھا تمہارے اعلیٰ حضرت یہود و نصارہ کو وہابیوں سے بہتر سمجھتے ہیں. تو مجھے تو چھوڑو، اپنے عقیدوں کی فکر کرو کہ اہل حدیث، دیوبند اور شیعہ اعلیٰ حضرت کے نزدیک یہود و نصارہ سے بدتر ہیں. تو آپ مجھے بتائیں کیا یہ یہود و نصارہ سے بدتر ہیں؟ جب اپنا آپ کا سٹیٹس یہ ہے کہ آپ آپس میں ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں اس طریقے سے، تو میرے پہ الزام لگاتے ہیں. کیسے دیا آپ کو؟ اہل کتاب قرآن کو نہیں مانتے، نبی کو بھی نہیں مانتے. تو اب یہ کیا عوام کو تبلیغ نہیں، ترغیب نہیں دی جا رہی ہے کہ جناب وہ تو قرآن نبی کو نہیں مانتے، کم از کم یہ قرآن اور نبی کو مانتے ہیں، لہٰذا ان کے ساتھ نکاح کرنا درست ہے. ابھی بدت ہے بھائی، ابھی بدت ہے. حالانکہ جو مرتد ہوتا ہے جناب والا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوتا ہے. یہ کہتا ہے جی کہ قیامت والے دن جناب جو ہے نا وہ ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے. اور پھر یہ کہتا ہے کہ قادیانی اہل قبلہ ہیں، اہل کلمہ ہیں. ہے نہیں، میں نے کہا کیٹیگری اس میں فال اس حوالے سے کریں گے، وہ بھی نسلاً قادیانی. اور یہ مجھ سے پہلے جو بند کے مفتی اعظم پاکستان بننے سے پہلے کفایت اللہ دہلوی
جن کو دیوبندی حیاتی اور مماتی اور ایون اہل حدیث بھی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں, بریلوی بھی ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, ان سے اس زمانے میں جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ جو نسلاً قادیانی ہیں ہم انہیں اہل کتاب کے زمرے میں شمار کریں گے. پہلے تو اپنی منجی تھلے ڈنڈا پھیرو. ہائے 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 انجینئر صاحب کتنے سٹی جے. باقی رہ گیا یہ نکاح والا معاملہ, اس میں تو میں اس جذباتی سوال کا جواب جذباتی دوں گا. ہمارے نزدیک جو بندہ اہل بیت سے بغض رکھتا ہے نا جی, ہم تو اس کے ساتھ بھی نکاح کرنے کے قائل نہیں ہیں. ٹھیک ہے, آپ ان کی بات کر رہے ہیں جو رسول اللہ سے بغض رکھنے والے ہیں. ٹھیک ہے, ہم تو اہل بیت سے بغض رکھنے والے, بنو امیہ کا دفاع کرنے والے, ہمارا تو دل ان کے ساتھ نہیں مانتا. نماز مجبوراً اس لیے پڑھ لیتے ہیں کہ وہ مسلمانوں میں ایک مشترکہ کام ہے جو صحیح بخاری میں آیا کہ نمازیں انہی بدعتوں کے پیچھے پڑھ لو, ان کی غلطی کا وبال ان پر ہوگا, برائی میں ان سے الگ رہو. تو جذباتی باتوں کا جذباتی, باقی یہ علمی بحثیں ہیں, میں اسے چونکہ پبلکلی سامنے لے آؤں اس لیے اس کو جذبات کا رنگ دیتے ہیں, تو پھر ہم جذبات کا رنگ یہی دے رہے ہیں. اور پھر یہ جو آپ نے جگہ جگہ لکھ کے لگایا ہے کہ جب تو قادیانی سے ملتا ہے تو گنبد خضرا میں رسول اللہ کا دل دکھتا ہے, تو جب تو چشتی رسول اللہ پارٹی والے سے ملتا ہے, ہاں, اور تو اشرف علی رسول اللہ والی پارٹی سے ملتا ہے, اس وقت جیلم میں میرا دل دکھتا ہے. اور جب میرا دل دکھتا ہے تو میں نہ تو اگلے چھوڑاں گا نہ پچھلے. ہاں, بخاری شریف حدیث نمبر 371 ہے جس میں اہل قبلہ کو مسلمان کہا گیا. جس آدمی نے ہماری نمازوں جیسی نماز پڑھی, قبلے کی طرف, ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی, ہمارا ذبیحہ کھایا, وہ مسلمان ہے. جو اہل قبلہ, اس نے کہا نہیں کہ اہل قبلہ ہے تو وہ مسلمان ہے. یہ وہی ہے جی, 10 جمع 1 11, 15 منفی 4 11, 1 اور 1 11, 11ویں ثابت ہوگی. یہ ان لوگوں کا علمی لیول ہے, یہ آپ کو دین سکھائیں گے اور یہ آپ کو جنت میں لے کے جائیں گے. آپ تو ٹوٹ جاؤ پہلے جنت. پھر اہل قبلہ کو کافر قرار دینے کی اجازت نہیں ہے, کیونکہ یہ ان کو کہہ رہا ہے وہ اہل قبلہ ہیں, اور قانون شریعت کے مطابق آپ اہل قبلہ کو کافر نہیں کہہ سکتے ہیں. بالکل اسی تو نالا. تو اب اس نے کہا کہ قادیانی اہل قبلہ ہیں, اور ان کے جناب اعضائے وضو جو ہے نا قیامت والے دن چمک رہے ہوں گے. پھر ہم نے کیا کہا, صبر کرو, رکو ذرا, ہم ہی بتا دیتے ہیں. میں نے یہ بتایا تھا کہ پولیس رات کے اوپر جا کے چھانٹی ہو جائے گی منافقین کی اور اہل ایمان کی. ٹھیک ہے, پولیس رات کے اوپر, پولیس رات سے پہلے جو بھی مسلمانوں کے فرقے ہیں, خواہ وہ کافر تھے, گمراہ تھے, بدعتی تھے, سب کے سب نمازیں پڑھتے تھے, ان کی تفریق نہیں ہوگی, عزائے وضو چمک رہے ہوں گے. ظاہر ہے کہ وہ دنیا میں مسلمانوں کا لیبل ان کے اوپر لگا ہوا تھا, لیکن جس طریقے سے انہوں نے امت کو یہاں دھوکہ دیا, وہاں ان کا دھوکہ نہیں چلے گا. جیسے ہی پولیس رات پہ پہنچیں گے, اس طرح کے منافقین کٹ کٹ کے جہنم میں گریں گے. بات یہ ڈسکس ہو رہی تھی کہ پولیس رات کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں میں جو چھپے ہوئے منافقین ہیں, جو اہل قبلہ اہل کلمہ تھے, کیا قادیانی اہل قبلہ اہل کلمہ نہیں ہے؟ اسی قبلے کی طرف نماز پڑھتے ہیں, اہل کلمہ بھی ہے وہ. ویسے وہ غلام قادیانی کو رسول اللہ نہیں کہتے, امتی نبی کہتے ہیں. کلمہ وہ یہی پڑھتے ہیں محمد رسول اللہ. ٹھیک ہے, آپ نہیں کہیں دکھا سکتے انہوں نے کبھی کلمہ پڑھوایا ہو غلام احمد قادیانی رسول اللہ, نہ, وہ امتی نبی, وہ علیحدہ سے کرتے ہیں. تو جب پولیس رات پہ پہنچیں گے نا مسلمانوں کے سارے فرقے, دنیا میں تو وہ بظاہر مسلمان ہوں گے, نمازیں بھی پڑھتے ہوں گے, قبلہ رخ کھڑے میں ہوں گے, جو بخاری میں حدیث ہے, جو ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے, ہمارا ذبیحہ کھائے, تو وہ مسلمان کنسیڈر کیا جائے گا. تو دنیا میں قانوناً وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے رہے, لیکن پولیس رات پہ جا کے چھانٹی ہوگی کہ یہاں اب جو صحیح والا مسلمان ہے وہ پار کرے گا, دوسرے نیچے گریں گے. تو میں نے کہا تھا عزائے وضو جتنے مسلمانوں کے فرقے ہیں ان کے چمکتے ہوں گے. قادیانی کو تو چھوڑ دیں, میں آپ کی کیمرے میں ایک اور بات کر دیتا ہوں جس سے کہ مر جائیں گے. ان سے صرف یہ پوچھیں جس نے آپ کو کلپ بھیجا, کیا دیوبندیوں کے عزائے وضو چمکتے ہوں گے؟ प्रोग्राम तो तू समझा? ان بریلویوں کو پوچھیں کہ یہ ویڈیو میں آ کے بتائیں کیا دیوبندیوں کے عزائے وضو چمکتے ہوں گے. اگر یہ کہہ دیں کہ نہیں چمکتے ہوں گے تو سرکار میں تو لٹ کے ڈالوں گا, پھر بریلوی نہیں بچتا, دیوبندیوں نے کہنا جاؤ توڑے بھی نہیں چمکتے ہوں گے. ضدی گل ہے. تو یہ آپ کو پتا کیا بتائیں گے, یہی بات بتائیں گے جو میں بتا رہا ہوں. یہ کہیں گے کہ نہیں ان کے عزائے وضو چمکتے ہوں گے. پولیس رات پہ جا کے نہ چھانٹی ہو جائے گی کہ یہ بد عقیدہ تھے, یہ جہنمی فرقے سے گر جائیں گے, کیونکہ تبلیغی جماعت والوں نے تو اتنی نمازیں پڑھی ہیں کہ بریلویوں نے 100 سال میں اتنی نمازیں نہیں پڑھی ہوئی ہیں. یہ کیسے کہ عزائے وضو نہیں چمکتے ہوں گے؟ تو سرکار جواب مل گیا آپ کو, آندہ کوئی پوچھے نا, ہائے 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 کہتے کہتے. اب آپ نے جا کے گلے پھاڑنے والوں سے پوچھنا ہے کیا بریلویوں کے عزائے وضو چمک رہے ہوں گے, اور کہنا وہ بریلوی جن کا عقیدہ احمد بریلوی والا ہے, جن کو تمہارے ابے نے کافر ڈکلیئر کیا ہوا ہے البریلویہ کتاب کے اندر, تو احمد بریلوی کے عزائے وضو چمک رہے ہوں گے کہ نہیں؟ چھوڑے مختصر, چھوڑے بریلوی, اس نے پھر تماشا لگانا ہے, اگر شرک نہ کیا ہو فلانا, چڑھ دے. دو گلے پھاڑنے والے بھائیوں یہ بتاؤ کہ تمہارے ابے نے جو کتاب لکھی احمد بریلوی کے خلاف, احمد بریلوی کے عزائے وضو چمک رہے ہوں گے قیامت والے دن کے نہیں؟ اور بریلویوں تم بتاؤ اشرف تھانوی صاحب کے عزائے وضو چمک رہے ہوں گے کہ نہیں؟ یہ میں کلیئر کرو. اور جو بندی اور بریلوی دونوں بتائیں کہ محمد بن عبد الوہاب صاحب اور امام ابن تیمیہ کے عزائے وضو چمک رہے ہوں گے قیامت والے دن کے نہیں. اگر یہ کہ چمک رہے ہوں گے تو پھر اس کا مطلب ہے مومن ہے, وہ کہ نہیں آگے جا کے چھانٹی ہوگی پولیس رات پہ. اور اگر کہیں کہ نہیں ہے, نہیں چمک رہے, تو پھر یہ کافر سمجھتے ہیں, پھر آپس میں لڑے, ہم تو بیچ میں سے نکل. پھر اس شخص نے پیر میر علی شاہ صاحب جنہوں نے قادیانیوں کی منجی میں کیل ٹھوکی, پیر میر علی شاہ صاحب 1937 میں فوت ہوئے. انہوں نے اپنی کتاب تحقیق الحق فی کلمت الحق کے اندر چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا.
आहा وہ کہتے ہیں جی پیر مرزا صاحب لاہور پہنچ گئے تو غلام احمد قادیانی دجال آئی نہیں اللہ کے بندے وہ گریٹ بریٹن نے کہا تھا وہ بندے لے کے اتنے پہنچے ہیں ایڈا موب انہیں اکٹھا کیتا سی انہیں کہا کہ ادھر آئے تو مار دیں گے تینوں تو تے قادیانی رہ اس لیے نہیں آیا تھا وہ اللہ کا شکر ہے نہیں آیا دو فارغ ہو جانے سن ویسے تو بھی فارغ ہو گئے تھے انہیں سیدھا آگے کرنا سی کہ ماما تو تحقیق الحق فی کلمت الحق میں تو نے چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا ہوا ہے پیر مرزا صاحب نے اور ان کی کتابیں نہیں بدلی ان کی تو قلم کی سائڈ بھی خشک نہیں ہوئی کلمی نسخے موجود ہیں گولڈا میں 1937 میں فوت ہوئے ہیں یہ 100 سال نہیں ہوئے اعلیٰ حضرت 1921 میں فوت ہوئے ہیں پھر اگلی بات ہے آپ کو کہتے ہیں پیر مرزا صاحب ٹارزن تھے ٹارزن کا کام تھا نا وہ نہیں نہ آیا صرف 1 گھنٹہ لگنا تھا لاہور سے قادیان کا خود چلا جاتا نا وہاں پہ اور کہتا نکلو کمینے باہر جھوٹا دعویٰ نبوت کرنے والے میں نگاہ مار کے ساڑھن آیا تھا سارے دفاع کرتے ہیں احمد بریلوی نے فتاوی رضویہ میں لکھا کہ سبا سنابر رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے اس میں بھی چشتی رسول نکلا ہے اور انہوں نے مناظر لڑے دیکھیں مفتی حنیف قریشی صاحب نے وہابیوں کو مناظرہ کرتے وقت کہا تھا وہ توصیف رائتی صاحب کے بڑے بھائی بیٹھے ہوئے تھے سامنے طالب الرحمان شاہ صاحب ان کو انہوں نے کہا تھا کہ تم یہ شبلی رسول اللہ چشتی رسول اللہ پہ بات نہ کرو تمہارے بڑے بزرگ انہیں صوفیاء کی شتیار مانتے ہیں جب وہ فتویٰ نہیں لگاتے تو تم کون ہوتے ہو ختم نبوت کے ڈاکو شبلی کو رسول بنانے والوں لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ انہوں نے پھر پڑھا لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ اب بات یہ ہے شبلی کو کیا کہا کون ہے کافر ہے ان کے علماء نے لکھا شبلی نے جتنی باتیں کی حالت سکر اور مستی میں کی خبردار زین ہر کسی سے مغل صوفیاء کے بارے میں زبان نہ کھولنا تم بکی جا رہے تمہارے کافر کہہ رہے ہیں نہ کھولنا تم بکی جا رہے ہو یہ میں جو آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ یہ نہیں لگا سکتے کبھی بھی نہیں لگا سکتے اب یہ کام شروع کر کے بتا دیں کبھی بھی نہیں لگا سکیں گے اس کے رائٹس میرے پاس ہے تو اسے میں نے فون پہ کہا کہ رائٹس تو میرے پاس ہے آپ کیسے ختم نبوت پہ کام کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں دیکھیں میرے یہ پیجز ہے قادیانیوں کے خلاف میں نے کہا نہ قادیانیوں کے خلاف تو ختم نبوت کا ایک جز ہے ختم نبوت یہ ہے کہ غلام قادیانی بھی دجال ہے چشتی بھی دجال ہے تھانوی بھی دجال ہے جس طرح انہوں نے ہمیں بتایا اگر انہوں نے نہیں کروایا تو اللہ کے ضرور بڑی ہے کل کو 500 سال بعد قادیانی کے ماننے والے بھی کہیں گے غلام قادیانی نے کوئی امتی نبی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا تو ہم یہ کہنا شروع کر دیں گے انہوں نے نہیں کیا چلے اس زمانے کو کر لیں یہ جو کہ کہتے ہیں کہ آپ کو سمجھ نہیں ہے معرفت کی بات ہے تو ہم یہی کہتے ہیں کہ جنہوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے ہیں ان کو بھی آپ ایکسپوز کریں اب رہا یہ کہنا کہ ہم قادیانیوں کے لیے کوئی نرم گوشہ رکھتے ہیں تو بھائی جب ہم چشتی رسول اللہ تھانوی رسول اللہ کا دفاع کرنے والے فرقوں کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہیں کہ ہم اس تحقیق میں نہیں پڑھتے کہ اس فرقے کی مسجد کا امام اس کو ڈیفینڈ کرتا ہے یا نہیں کرتا ہم اس کے پیچھے نماز پڑھ لیتے ہیں ٹھیک ہے چندہ ان کو دیتے ہیں تو پھر ہم ان کے لیے بھی نرم گوشہ رکھے ہوئے تو یہ کہیں گے کہ نہیں آپ ہمارے لیے نرم گوشہ رکھو اگر آپ کے لیے نرم گوشہ رکھیں تو ان کے لیے ہم یہ نرم گوشہ رکھے ہوئے چونکہ وہ اعلانیہ امتی نبیوں سے کلیم کیے ہوئے ہم انہیں کافر سمجھتے ہیں لیکن ہم کہتے ہیں ان کی ہم علمی اصلاح کریں گے ان کی عبادت گاہوں کو توڑنا ان کو راہ چلتے پرسیکیوٹ کرنا اور ان کے اوپر حملے کرنا پاکستان کے قانون کو توڑنا ان چیزوں کے ہم خلاف ہیں اور یہ صرف قادیانیوں کے کیس میں نہیں میں کرسچنز کی پرسیکیوشن کے بھی خلاف ہوں میں ہندوؤں کے ساتھ جو کچھ سندھ میں کیا جاتا ہے وڈیرے لوگ ان کی بچیوں کے ساتھ زبردستی نکاح کرتے ہیں اور ان کو اسلام میں داخل کرتے ہیں میں تو اس کے بھی خلاف ہوں اس لیے کہ لا اکراہ فی الدین اب تبین الرشد من الغی دین قبول کرنے کے معاملے میں کوئی جبر نہیں اللہ نے ہدایت کو گمراہی سے الگ کر کے بیان کر دیا تو یہ والا جو نرم گوشہ ہے جو انسانیت والا ہے یہ دنیا کے ہر انسان کے لیے یہی لوگ یہ میں کہتے تھے کہ نبی اسلام نے تو کافروں کے لیے بھی چادریں بچھائی ہیں بتایا نا علمی آپ نے اختلاف رکھنا ہے تو ان کو کافر ماننا یہ الگ چیز ہے علمی اختلاف رکھنا اور انہیں دعوت دینا اس کا تقاضا یہ ہے کہ ان کو قتل کرنے کی بجائے انہیں اسلام کی دعوت دی جائے تاکہ قادیانیوں کی نسلیں اسلام میں واپس آ جائیں اور ہمارے اس پلیٹ فارم کی برکت سے سینکڑوں قادیانیوں نے اسلام قبول کیا چونکہ میں نے چندے نہیں لینے ہوتے اس لیے میں اپنے ساتھ کھڑا کر کے ویڈیو نہیں بنواتا اسی کے ساتھ آج کی مزدوری یہیں ختم کرتے ہیں اگر تمہیں ویڈیو پسند آئی تو لائک مارو یار یہ سب نے سبسکرائب کرنا ہے